اب اس سیب کو ایک بائٹ اس نے لیا، ایک چک اس نے لگایا، ایک لقمہ اس نے لے لیا، تو ابھی اس نے جدا کیا تو سیب پورا ہو جائے گا. وہ جو کھا رہا ہے وہ اپنی جگہ پر کھا رہا ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کے حوالے سے مسلم شریف میں یہ ہے کہ جب آپ نے لقمہ اٹھایا اور منہ میں داخل کیا تو وہ پورا بھرا ہوا تھا. صبح جا کر جب سرکار کی خدمت میں عرض کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بہت مسکرائے، فرمایا وہ کھانا اٹھا کر میرے لیے بھی لے کر آؤ. اب آپ دیکھیے ایک نہیں ایسی درجنوں کرامات ہیں. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی ممبر پر کھڑے ہوئے، یہ تمام کتابوں کے اندر ایک شخص مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہا ہے، آپ کا دور خلافت عثمان غنی کا. وہ داخل ہوتے وقت اس نے بازار کے اندر غیر محرم عورتوں کی طرف نظر کر لی تھی. جب وہ مسجد کے پہلے دروازے پر آئے، جمعے کا دن تھا، آپ خطبہ دے رہے تھے. اب آپ کافی دیر سے خطبہ دے رہے تھے، وہ تو ابھی بازار سے ہوتے ہوئے آئے ہیں. اب جو دروازے پر پہنچے ہیں تو حضرت عثمان غنی ذو النورین کی نظر جب ان پر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر کیا ہو گیا کہ مسجدوں میں آتے ہیں اور آنکھوں میں زنا کے آثار لے کر آتے ہیں. مسجدوں میں آ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہوتے ہیں اور آنکھوں میں زنا کے آثار ہوتے ہیں. تو وہ وہیں سے چیخ پڑے. انہوں نے کہا کہ کیا اب کیا آپ پر بھی وہی آنا شروع ہو گئی؟ حالانکہ آپ نے اس کا نام نہیں لیا تھا، پردہ رکھتے ہوئے اس بات کو ذکر کیا. تو وہ شخص کہنے لگے، میں ان کا نام نہیں ذکر کرتا، وہ کہنے لگے اب کیا اب آپ پر بھی وہی آنا شروع ہو گئی؟ تو آپ نے منبر پر کھڑے ہو کے فرمایا کہ وہی تو حضور پر ہی آتی تھی، لیکن ہم حضور کے متبع چاہنے والے ہیں، حضور کے کہنے پر عمل کرنے والے، شریعت کے پابند ہے. تو جو شریعت کا پابند ہوتا ہے، حضور کے نقش قدم پر چلتا ہے، تو خدا اسے بھی حضور کے سینے کی خیرات عطا فرماتا ہے. فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. یہ تو مصطفیٰ پہلے فرما گئے ہیں کہ مومن کی اس آنکھ سے بچ جو اللہ کے نور سے دیکھتی ہے. تو فرمایا میں بیٹھا تو مسجد میں تھا لیکن تو بازار میں آ رہا تھا تو میری آنکھ وہاں سے بھی دیکھ رہی تھی. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا یہ شرف اور مقام حضرات اولیاء کاملین المہدیین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا فرماتا ہے، جس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں اس وقت کہ میں نے 3 کرامات آپ کے سامنے ذکر کی. حضرت مولا کائنات کی تو تسلسل کے ساتھ کرامات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں بھری پڑی ہے. میں یہاں پر ایک حوالہ جو ذکر کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر، وہ توجہ طلب ہے. ابن تیمیہ، جس کو یقیناً ہر وقت یہ کھرک لگی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا حوالہ نہ جائے کہ جس کو ہم خلاف استعمال نہ کریں، لیکن فتاوی ابن تیمیہ کے اندر اس نے اس بات کو قبول کیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا سچ ہے کہ اس کی گواہی ہر جگہ سے آتی ہے. آج کی نشست میں صرف میں مخالفین کے چند اخبار یہاں پر رکھنا چاہوں گا. ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی کے اندر اس بات کو لکھا کہ فالاولیاء اللہ المتقون هم المقتدون بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لکھتے ہیں کہ جناب اولیاء اللہ کے جو دوست ولی ہیں وہ متقی ہو اور پرہیزگار ہوتے ہیں. مقتدون بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی شریعت کی اقتدا کرنے والے ہوتے ہیں، حضور کی شریعت کے پابند ہوتے ہیں. فیفعلون ما امر به وینتهون عما عنه، ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا اور ہر اس کام سے بچتے ہیں جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے. پھر وہ آگے اسی بات کو لکھتے ہیں فَيُعَيِّدُهُمْ بِمَلَائِكَتِ وَرُوحٍ مِّنْ، اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیج کر ان کی مدد کرتا ہے. اور لکھا کہ وَيَغْزِفُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ أَنْوَارِهِمْ، اور اللہ رب العالمین سمندر کے سمندر نور ان کے دل میں اونڈھیل رہا ہوتا ہے. یہ ابن تیمیہ لکھ رہا ہے. یہ کہنا کہ ولی ہماری طرح ہوتا ہے، تو یہ خصوصیت دیکھیے ان کے گھر کے سب سے بڑے سربراہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے، جو حدیث پاک کے اندر بخاری کے اندر موجود ہے، جس کے الفاظ مسلم کے اندر بھی ہے کہ وہ فؤادہ الذی یعقل بہ. اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو محبوب بنانے کے بعد شان کیا ظاہر ہوتی ہے؟ فرمایا شان یہ ظاہر ہوتی ہے کہ میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے. تو یہاں پر ابن تیمیہ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ وَيَغْزِفُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ أَنْوَارِهِمْ، اللہ رب العالمین سمندر کے سمندر نور کے سمندر اس کے دلوں کے اندر انڈھیلتا ہے. وَلَهُمْ كَرَامَاتُ الَّتِي يُكْرِمُ اللَّهُ بِهَا، اور اللہ اس کے ہاتھ پر اور اس کے چہرے پر اس کی ذات سے ایسی عزت کے کام کراتا ہے جس کے ذریعے خلق خدا کی دلوں کے اندر اس کی عزتیں گویا کہ پیدا ہو جاتی ہے. وَخِيَارُ الْأَوْلِيَاءِ كَرَامَتُهُمْ لِحُجَّةِ فِي الدِّينِ أَوْ لِحُجَّةِ بِالْمُسْلِمِينَ. فرمایا اولیاء کاملین ان کو کرامت اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ اسلام کی دلیل بنتی ہے، اسلام کی بولیے دلیل بنتی ہے. تو یہاں پر ایک خاص بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اولیاء کاملین کی شان اور کرامت کو ذکر کریں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ مبالغہ کرتے ہیں اور آپ زیادتی سے کام لے رہے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے ابن تیمیہ نے بھی اس بات کو قبول کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ولیوں کو کرامات دی جاتی ہیں اور اس کو بیان کرنا چاہیے. کیوں؟ وَخِيَارُ الْأَوْلِيَاءِ كَرَامَتُهُمْ لِحُجَّةِ فِي الدِّينِ، اس لیے کہ ان کی کرامات کے ذریعے دین کو تقویت پہنچتی ہے. أَوْ لِحَاجَةِ بِالْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کو ان کے ذریعے مسلمانوں کی حاجتیں جو ہیں
وہ ان کے ذریعے دور ہوتی ہے. کما کانت معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذالک، جس طرح نبی کے معجزے کے ذریعے دین کو طاقت پہنچتی ہے، اس طرح ولی کی کرامت کے ذریعے دین کو طاقت پہنچتی ہے. اب یہ بات کوئی آپ کے لیے تو عام ہے، لیکن خاص اس لیے کہ یہ ابن تیمیہ کر رہا ہے. خاص اس لیے ہے کہ یہ ابن تیمیہ کر رہا ہے، اور اس پر یہ ثبوت بن رہا ہے کہ سنیوں نے کوئی منجن پیس کر دین نہیں بنایا. سنیوں کا مسلک وہ ہے جو الحمدللہ یہاں سے بھی ثابت اور وہاں سے بھی ثابت. تو یہ میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے حوالے سے یہ خاص بنیاد ہے کہ حضرات اولیاء کاملین کو اللہ رب العالمین جل وعلا یہ شان، یہ مرتبہ اور یہ جلالت اور یہ شان اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں خاص طور پر عطا فرماتا ہے. تو یہ خاص شان ہے. لیکن اب اس کے ساتھ اگر ہم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے منصب مبارک کی طرف آ جائیں اور صرف آپ کی ذات مبارکہ کی طرف ہم توجہ کریں اور اس پر غور کریں، اس پر حوالوں کو تلاش کریں، تو میرے دوستو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ اولیاء کی جماعت میں سب سے بڑے ہیں، تو لہذا آپ کو کرامات بھی سب سے زیادہ دی گئی، بلکہ اپنے ہوں یا غیر. تاریخ دعوت و عظیمت کے اندر اسے لکھنا پڑا یہ بات. دیگر اور لوگوں نے بات لکھی، بلکہ میں اس وقت آپ کے میرے سامنے بلکہ میں مختصراً یہ عرض کروں، سیرہ اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے بھی اس بات کو قبول کیا جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. انہوں نے کہا غوث اعظم کی اتنی کرامت ہے کہ بندہ زمین سے ریت کو تو گن سکتا ہے، ان کی کرامت کو نہیں گن سکتا. یہ وہ لوگ لکھ رہے ہیں جن کے ماننے والے غوث اعظم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، غوث اعظم کی 11ویں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، غوث اعظم کے عرس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور سازش اولیاء کے خلاف کرتے ہیں. میں کہتا ہوں گھر کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں کہ جناب غوث اعظم کے بارے میں یہ باتیں صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی، یہ صرف بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نہیں لکھی، یہ امام احمد رضا نے صرف نہیں لکھی، بلکہ یہ ہر جگہ لکھی گئی ہے. ذہبی جو 7ویں صدی کے بڑے مورخ ہیں اور اسماء الرجال کے بڑے ماہر ہیں، ابن تیمیہ سے جن کو خاص تلمذ ہے شاگردگی کا، انہوں نے اپنی کتاب سیرہ اعلام النبلاء کے اندر یہ بات غوث اعظم کے ترجمے کے اندر لکھا کہ اگر ریت کے ذرے ہوں تو ریت کے ذرات کو تو بندہ گن سکتا ہے، اس کے دانے کو حالانکہ وہ ممکن نہیں ہے، کہ اس کو تو گننا ممکن ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے جو کرامت عطا فرمائی اس کو گننا ممکن نہیں ہے. تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات و عجائبات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. علامہ ابن حجر مکی ہیثمی رحمہ اللہ نے وہ بڑی مبارک ایک کرامت نقل کی ہے. فرما غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تناول فرماتے تھے، مرغی کا گوشت پسند فرماتے تھے، اور غذا کے اندر ہے جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بکرا یہ دمبے کے اندر دستی بڑی پسند تھی، دستی. اور ایک دفعہ دعوت تھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب ایک بکرے میں کتنی 2 دستیاں ہوتی، ٹھیک ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ صدیق صحابی سے کہا کہ وہ دستی نکالو. انہوں نے نکالی، دی، فرما نکالو، ہاتھ ماری، پھر دوسری نکلی، نکالو، تیسری نکلی، پھر نکالو، پھر چوتھی نکلی. تو کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو ہوتی 2 ہی ہے نا. سرکار نے فرمایا تجھے بولنے کس نے کہا تھا؟ تو بولتا نہیں، میں کہتا رہتا، اور جتنا میں بولتا اتنی دستیاں نکل آیا. تو اب یہ معجزہ کس لیے ہے؟ اس سے صحابہ کے دلوں میں یقین پیدا ہوا، ایک تقویت پیدا ہوئی، ایک ہمت پیدا ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نہریں جاری ہوئی. 1400 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، اور یہ متواتر روایات ہیں. ان تمام حدیثوں کو جمع کیا ہے علامہ مسند دارمی کے اندر، یہ بخاری مسلم سے لے کر ساری حدیث دارمی کے اندر گویا کہ جمع ہے. یہ بخاری کی حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر، خندق کے مقام پر، جارانہ کے مقام پر کئی جگہ پر یہ معجزہ ظاہر ہوا. یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ دلوں کے اندر تقویت پیدا ہو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تو اسی لیے تھے کہ ایک تو شخصی معاونت بھی ہو، گروہی معاونت بھی ہو، انسانی مدد بھی ہو، انسانی خدمت بھی ہو، اور اس کے ذریعے دین کی معاونت بھی ہو. دین کی معاونت کیا کہ جیسے ہے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، ایسی تو شان کس کی نہیں ہے. اور شخصی معاونت کیا ہے، انسانی معاونت کیا ہے کہ پیاس سے مر رہے ہیں، اب ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے لیے سماجی کام کرنا ہے. تو سرکار کے معجزوں میں دونوں جہتیں ہوتی تھی، یعنی انسانی خدمات بھی پوری ہو رہی ہے کہ آگے جناب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چند روٹی کے ٹکڑے سامنے سرکار نے رکھے، دعا فرمائی، فرمایا کھاؤ. تو ہزار آدمی تو روٹی کے ٹکڑے کھا رہے، ختم نہیں ہوئے. وہ بڑا مشہور ہے، دیکھیے نا معجزہ سرکار اسلام، دودھ کا پیالہ ایک ہے، 70 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ جہاں یہاں دین کو تقویت پہنچ رہی ہے، دین کو غلبہ پہنچ رہا ہے،
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور ہیبت دلوں کے اندر مل رہی ہے کہ واقعی میں یہ اللہ کے نبی ہیں جن کے ہاتھ سے اللہ رب العالمین ان کاموں کو جاری کر رہا ہے، اور یہ جاری و ساری ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا کام کیا ہے کہ انسانیت کو جو بھوک کی ضرورت ہے، انسانیت کو جناب جو تکلیف ہے یا کوئی مرض ہے یا وہ نابینا ہو گیا ہے، جیسا قتادہ بن نعمان کی آنکھ نکل گئی، عبداللہ بن عتیق کی